یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ جن کے جسموں کی فصل بیچیں جو لوگ وہ سرفراز ٹھہریں، نیابت امتیاز ٹھہریں، وہ داور اہل ساز ٹھہریں۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ سچ کا پرچم اٹھا کے نکلے تو جھوٹ سے اشارائیں اٹی ملے ہیں، جو بول سکتی تھی وہ زبانیں کٹی ملے ہیں، ہر ایک دہلیز پہ سزاؤں کی داستانیں رکھی ملے ہیں۔ یہ ہم گناہگار ہیں کہ اب تعاقب میں رات بھی آئے تو یہ آنکھیں نہیں بجھیں گی کہ اب جو دیوار گر چکی ہے اسے اٹھانے کی ضد نہ کرنا۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں۔ آپ سن رہے تھے مشہور شاعرہ کشور ناہید کی یہ بہت ہی مشہور نظم ہم گناہگار عورتیں۔ میں ہوں منیزہ جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں سپاٹ لائٹ۔ السلام علیکم۔ 9 مارچ 2010 کو اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے دفاتر میں خواتین کو ہراساں کیے جانے کے خلاف بل پر دستخط کیے۔ اس بل کا مقصد تھا کہ نوکری پیشہ خواتین کو اپنے اپنے دفاتر میں محفوظ ماحول ملے اور جو ان کو ہراساں کرتے ہیں ان کو واقعی میں سزا ملے۔ اسی مقصد کے لیے ایک وفاقی محتسب کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ آج تقریباً 23% سے زائد خواتین ملازمت پیشہ ہیں۔ اس قانون کے آنے کے باوجود آج کیوں خواتین کو ہراساں کیے جانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی وزیر نے اپنے ہی شریک چیئرمین کے بنائے گئے قانون کی دھجیاں سندھ اسمبلی کے فلور پر اڑا دی؟ کیوں جب دفاتر میں خواتین خود کو ہراساں کیے جانے کی شکایت کرتی ہیں تو انہیں انصاف نہیں ملتا اور خاموش رہنے پر زور دیا جاتا ہے؟ کیوں وہ با اختیار خواتین ہراساں ہونے کے باوجود انصاف کی توقع کے بجائے اپنے ہی ملزم کو بھائی بنا لیتی ہیں؟ یہ پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ فے کی رکن قومی اسمبلی نصرت سحر عباسی صاحبہ، اور ادھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن خاور ممتاز صاحبہ۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈی جی اسٹریٹجک ریفارم یونٹ سی ایم آفس چیف منسٹر آفس پنجاب سلمان صوفی صاحب، اور آپ ہی برین تھے ویمن پروٹیکشن آرڈیننس کے پیچھے، اور میں یہ بھی کہوں گی دیٹ یو ور ریئلی دا موٹیویٹنگ فیکٹر بیہائنڈ دیٹ آرڈیننس۔ ہمیں اسکائپ پہ جلد جوائن کریں گی یاسمین عباسی صاحبہ، آپ وفاقی محتسب برائے خواتین ہیں۔ سب سے پہلے نصرت صاحبہ آپ سے شروع کروں گی، آپ نے اپنے ملزم کو کیسے معاف کر دیا؟ آپ کے پاس تو ایک ذریعہ تھا کہ آپ اومبڈس وومن یا اومبڈس پرسن کے پاس جا سکتی تھیں، آپ کو ہراساں کیا گیا سندھ اسمبلی فلور پہ، مگر بجائے کہ آپ یہ شکایت لے کے جاتی ہیں آپ پیٹرول کی ایک بوتل لے کے آ گئی اور آپ نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو آگ لگا دیں گی۔ تھینک یو سو مچ منیجر۔ دیکھیے جی، جو سچویشن تھی، اور آپ نے کہا کہ میں امبسمنٹ میں بھی جا سکتی تھی اور میں کورٹ میں بھی جا سکتی تھی، میں باقی ایسے ادارے ہیں وہاں جا سکتی تھی، لیکن جس ادارے سے میں وابستہ ہوں، جس ہاؤس جس کو بہت مقدس ایوان کہا جاتا ہے، جہاں پر وہ لیجسلیشن ہوتی ہے جس کو عدالتوں میں بھی جا کر عدالت بھی اس کو نہیں وہ کرتی، ہم اس پہ بھی اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں کہ ہماری قانون سازی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ عرفہ ہوتی ہے، تو وہیں پر اسی اسمبلی میں یہ قانون بھی پاس ہوا تھا کہ سیکشل ہیراسمنٹ ایٹ ورک پلیس، ایسے بہت سی لیجسلیشن خواتین کے حوالے سے ہم نے کی، ہم خواتین کے ساتھ بشمول تمام مرد حضرات نے۔ تو اب جب وہاں پر اس قسم کی سچویشن آئی، میں نے بڑا بورڈلی اس کو آگے لے جا رہی تھی، لیکن لازمی ہے میں بھی ایک عورت ہوں، اور ایسا مرحلہ بھی آیا کہ بہت زیادہ پریشر، اتنا پریشر، عوام کا پریشر، ہر طرف سے لوگوں کے سینٹیمنٹس آ گئے، نہ صرف سندھ سے، پورے پاکستان سے باہر تمام کنٹریز سے لوگوں نے اس چیز میں حصہ لیا اور اس کو نصرت صاحبہ یہ زیادہ بنتا تھا نا کہ آپ کم از کم لیگل ریکورس تو لیتی نا۔ بات مکمل کرنے دیجیے۔ میں نصرت سحر عباسی ہوں، حال میں اگر کوئی اسٹیپ میں نے لیا بھی تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کو اس معنی میں لیا جائے کہ میں پیچھے ہٹ گئی،
یا میں نے اس طرح کے مردوں کو اس لیول پہ آ کر چھوڑ دینا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں معاف کرنا تھا. میری اسپیچ آپ نے نہیں سنی. میں نے خدا کی قسم کھا کے کہا تھا کہ میں کبھی معاف نہ کرتی، کیونکہ سچویشن پھر معاف کیوں کیا نصرت صاحبہ؟ معاف کیوں کیا؟ لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ. معاف کیوں کیا؟ ہاں، اب آ جائیے اس بات پہ کہ معاف کیوں کیا. میں نے جب کہا کہ میں معاف نہیں، تو معاف کیوں کیا گیا؟ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو سچویشن اندر ہوئی ہے، زمین جو اسمبلی کی مقدس زمین ہے، میں نے وہاں پر بھی دھرنا دیا. اب وہ شاید چینلز کئی وہ کیونکہ انہوں نے اندر کی جو ساری ہماری ایل سی ڈیز تھیں یا جو بھی تھا وہ انہوں نے اس وقت کٹ کر دی تھی. میں نے وہاں بھی دھرنا دیا تھا. اچھا نصرت صاحبہ ہمیں معلوم ہے ہم نے آپ کی سٹوری فالو کی. اجازت دیجیے، آپ کی آواز میں بھی کچھ مسائل آ رہے ہیں، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر ادھر خاور صاحبہ سے پوچھیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نصرت صاحبہ جو ایک عہدہ رکھتی ہیں، منسٹر ہیں، سندھ اسمبلی میں ہیں، با اختیار عورت ہیں، اس طرح چادر پہن کے معاف کر دینا؟ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ امداد پتافی نے ان کو چادر پہنا کے ٹوپی پہنا دی. نہیں، میرے خیال سے یہ وہ جو انہوں نے معاف کیا، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک منسٹر نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اور معافی مانگی. یہی ایک عجیب سی عجوبہ بات ہے ہمارے ماحول میں، جہاں پر لوگ جو ہیں مرد تو معافی مانگنے میں زیادہ بلیو بھی نہیں کرتے. ایسے میں انہوں نے یہ کیا. لیکن اب یہ تو نصرت صاحبہ خود ہی بتا سکتی ہیں کہ وہ انہوں نے ان کو معاف کیوں کیا اور کن وجوہات کے تحت معاف کیا. کیونکہ انہوں نے بڑے پرعزم طریقے سے کہا تھا کہ میں معاف نہیں کروں گی. تو یہ تو وہی بتا سکتی ہیں. لیکن جو اس میں صرف جو ایک بات لگی جس میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ پبلکلی کہتا ہے میں نے غلطی کی اور میں معافی مانگ رہا ہوں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ پبلک نصرت صاحبہ کو کیا کرنا چاہیے تھا آپ کی اوپینین میں؟ میری اوپینین میں یہ کیونکہ اسمبلی کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کے تحت ان کو اس کو ٹورڈز دی کلوجر، ٹورڈز دی اینڈ لے کے جانا چاہیے تھا کہ ان کے خلاف ایک پریویلیج موشن کے تحت بھی وہ لے جا سکتے ہیں. میسج کیا جائے گا اگر یہ چادر پہن لی، وہ بھائی بن گئی، یہ بہن بن گئی؟ میسج کیا جائے گا جو باقی عورتیں؟ میسج تو یہ ہے نا کہ ایک دو طرح کے میسیجز جائیں گے. ایک تو میسج یہ جائے گا مردوں کو کہ تھوڑے سا محتاط ہوں گے اس طرح کی باتیں کرنے سے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو اسمبلی کے رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس طرح کا اس کو لیگلی کچھ کر سکتی تھی کہ نہیں، لیکن اب ان رولز کے تحت تو وہ ضرور ایکشن لے سکتی تھی، پریویلیج کمیٹی میں جا کے، اور کورٹس میں بھی جا سکتی تھیں، اومبڈس پرسن کے پاس بھی جا سکتی تھیں. اب جیسے شیرین مزاری کے ساتھ جو ہوا تھا وہ تو کورٹ میں چلی گئی عزت حق کا دعویٰ لے کے. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے، پر وہ ججمنٹ جو ہے جس کے ساتھ ہوا ہے وہی کرتا ہے. لیکن آپ نے شیرین مزاری کا ذکر کیا ہے تو ہمارے پاس وہ کلپ بھی ہے، ہم وہ دکھا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو تاکہ ان کو بھی یاد آ جائے کہ کیا خواجہ آصف صاحب نے شیرین مزاری کے بارے میں کہا تھا اور پھر انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا کورٹ کے اندر. آئیے دیکھتے ہیں. گارن سے سنبھالا نہیں چاہتا، لوگوں کو باتیں کرتے ہیں. آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس. ٹریکٹر ٹرالی میں چپ کراؤ ذرا. سلمان صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. دیکھیں جو کچھ نصرت صاحبہ کے ساتھ ہوا یا شیرین مزاری صاحبہ کے ساتھ ہوا، فلور آف دا ہاؤس کے پر ہوا. آپ کے ہی جو وزیر ہیں، جس گورنمنٹ کے، جب میں گورنمنٹ تو نہیں کہوں گی، جس پارٹی کے ساتھ آپ منسلک ہیں، یہ کچھ کرتے رہے ہیں. اب آپ سے میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے اور فلور آف دا ہاؤس پہ ہوتی ہے تو سب دیکھ لیتے ہیں، مگر ہمارے پاس ایک اور کیس آیا ہے جس کے اندر یہ سب کچھ فلور آف دا ہاؤس یا لوگوں کے سامنے نہیں ہوا. اس کے اندر ایک عورت کیسے یہ پروف کرے گی کہ وہ ہراساں ہوئی ہے؟ جس طرح کہ پی ٹی وی کا ایک کیس سامنے آیا ہے، اس کے اندر تو برڈن آف پروف کا ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے. تھینک یو منیزے. جو آپ نے کوشچن پوچھا اٹس ویری ویلڈ کوشچن، اور اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کچھ خود اپنے آپ سے ایک ڈیفائن کریں لمٹس کہ ہم نے کیا چیز پرسو کرنی اور ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے. سب سے پہلے تو جو وکٹم جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے اور جو پرپیٹریٹر ہے، ان کے درمیان جب یہ ایک ایشو آتا ہے تو وکٹم اگر اس کیس کو باہر لے کے جاتی ہے، وہ کسی بھی فورم پہ لے کے جاتی ہے جو اس کے آفس کا فورم ہے یا گورنمنٹ کا فورم ہے، تو سب سے پہلے یہ ایک ضروری ہے کہ وہ اس کو فالو تھرو کر رہی ہے اور وہ اس سے کیا رزلٹ چاہ رہی ہے. اس پروسیس کے دوران جب ہم اس میں انوالومنٹ شروع کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف کیس مڈل ہوتا ہے بلکہ جو کیس کی جو لاجیکل کنکلوژن ہونی چاہیے نا، اس سے بھی اس پہ بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے.
اب جو آپ نے پی ٹی وی کی بھی بات کا حوالہ دیا اور بھی آفیسز میں ہوتی ہے ہراسمنٹ، اسی لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو برڈن آف پروف ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ جو ریلیونٹ فورم کو پوری طرح ایڈریس کریں، ان کی تمام ریکوائرمنٹس کو پوری کریں اور اس کے بعد کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے. اگر ہم خود ہی بیٹھ کے ججمنٹس دیں گے اور خود ہی بیٹھ کے ایک چیز پہ اسیسمنٹ کرنا شروع کر دیں گے تو جو اصل لیجیٹیمیٹ وکٹمز بھی ہیں وہ سامنے نہیں آتی. I want to tell you ایک چھوٹی سی ایگزامپل کہ جب ہم یہ اب ہمارا جو سینٹر بن رہا ہے اور ہم جو یہ بل کے اوپر امپلیمنٹیشن پہ کام کر رہے ہیں تو میرے سامنے سب سے بڑا ایشو یہی آ رہا ہے کہ جو فالس کمپلینٹس کی ریشو اتنی زیادہ ہے کہ اس میں اتنی فالس کمپلینٹس کی ریشو اتنی زیادہ ہے کہ جس میں اصل جو وکٹمز ہوتی ہیں وہ سامنے آنے سے گھبراتی ہیں کیونکہ جو فالس کمپلینٹس والی ہیں ان کی جو کمپلین ہے وہ فال فلیٹ آن اٹس فیس اور جو ریئل وکٹمز ہیں وہ سامنے نہیں آ سکتی. جی میں وہ ہم فکس کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ وفاقی محتسب ہیں برائے خواتین یاسمین عباسی صاحبہ. بہت بہت شکریہ میڈم ہمیں جوائن کرنے کا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک سروے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ تقریباً 93% جو خواتین ہیں جو کام کرتی ہیں وہ ہراسمنٹ فیس کرتی ہیں، مگر میں نے جو آپ کے نمبرز پڑھے ہیں جو ایکچولی کمپلینٹ ہوتی ہیں وہ اتنے کم ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا خواتین کو پتہ ہی نہیں کہ اگر وہ اپنے کام کی جگہ پہ ہراساں کیا جا رہی ہیں تو ایک ان کے پاس پلیٹ فارم ہے یا ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ جا سکتی ہے جو محتسب آپ کا دفتر ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہراسمنٹ کی واقعات تو بے تحاشا ہیں مگر کمپلینٹس کم آتی ہیں. اس کی کافی وجوہات ہیں. ایک تو ہے ہمارے ہاں سوشل ریسٹرینٹ کہ ہم اس قسم کے واقعات کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اس میں خاندان کی بدنامی کو لے لیتے ہیں یا اپنے آپ کی بدنامی کو لے لیتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں ایک تو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم ان واقعات کو سامنے نہیں لاتے ہیں. تو یہ وجہ بھی ہے. دوسرے یہ ہے کہ اس ادارے کا یہ ابھی 2010 میں قائم ہوا تھا جی اور یہ قانون بنا تھا اور 2011 میں اس کا وجود آیا تھا. تو لوگوں کو اویئرنیس بھی کم ہے. تو اس سلسلے میں ہم کافی سیمینارز ہم نے مختلف اداروں میں کیے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہ کر سکیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ کہ وہ اپنی دادرسی کے لیے آ سکتے ہیں. جی اچھا، مگر یہ بھی بتائیے کہ ابھی کچھ انفارمیشن آئی ہے کہ جو فیڈرل اومبڈسمن ہے اس کے ادارے کو یا اس کے اختیارات کو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے کم کر رہی ہے. پہلے آپ صوبوں کے اندر اور بھی آفیسز بنانے کی آپ کو اجازت دی جا رہی تھی مگر اب آپ کے اختیارات کو کم کی جا رہی ہے. اس میں کچھ سچائی ہے؟ اس میں کسی حد تک ہے کیونکہ ابھی کچھ اقدامات ایسے کیے جا رہے ہیں کہ جو اس ادارے کے جو حیثیت ہے اس کو کم کیا جائے. حالانکہ یہ ایک ادارے جتنے بھی محتسب کے ادارے ہیں جو مختلف ایشوز پہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ ایک تو سستا انصاف ملتا ہے اور بہت جلدی انصاف ملتا ہے. تو یہ مجھے ابھی تک گورنمنٹ کی پالیسی سمجھ میں نہیں آ سکی ہے کہ اس طرح کے اقدامات کیوں کیے جا رہے ہیں. جی اور ہمیں بھی حکومت کی پالیسی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جہاں ہم نے دیکھا ہے حکومت نے قانون بنایا ہے وہاں ان کی انٹینشن یا ول نہیں نظر آ رہی یا کئی جگہوں پہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے یا ان کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں جس کو وہ اس کے تحت فنڈ کر سکیں. ہم نے لینا ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور پھر سے پوچھیں گے نصرت صاحبہ سے کہ کیا وہ کوئی ایکشن لیں گی اور اگر ایکشن نہیں لیں گی تو اس کا میسج کیا جائے گا باقی خواتین کے لیے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہمیں جسٹس ریٹائرڈ یاسمین عباسی صاحبہ جو وفاقی اومبڈسمن ہے اسلام آباد کے اندر ہمیں بتا رہی تھیں کہ ایک اومبڈسمن کا دفتر ہے اسلام آباد کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر بھی کہ اگر کوئی بھی خواتین ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کی شکار ہوتی ہیں تو وہ اس اومبڈسمن کے پاس جاتی ہیں. مگر ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ حکومت اس کے اختیارات کم کر رہی ہے اور وسائل کی کمی تو تھی ہی اور اب یہ بھی خبر ہے کہ وسائل کی کمی کے ساتھ ساتھ اس کے اختیارات بھی کم ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے تنزیلہ مظہر صاحبہ نے. یہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک جانی پہچانی اینکر ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہیں, ان کے پروگرامز بھی دیکھتے ہیں. مگر حال ہی میں انہوں نے شکایت کی ہراسمنٹ کی جس کے نتیجے میں پی ٹی وی نے ایک انٹرنل کمیٹی انکوائری کمیٹی بنائی ہے
اور تنزیلہ اس کی کیا نتیجہ نکلا؟ تو میرا خیال ہے اس کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، مگر آپ کس حد تک آپ کو ہراساں کیا گیا کہ آپ نے پھر اس کی کمپلینٹ کی؟ اور یہ پہلی بار آپ کے ساتھ نہیں ہوا جو میں نے دیکھی ہے؟ ہاں، ماضی میں بہت بار کمپلینٹ کی تھی، 2009 سے یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا. 3 MDs کے پاس میں گئی، محمد مالک، ارشد خان، عمران گردیزی. پرویز رشید صاحب کے پاس میں گئی جب وہ انفارمیشن منسٹر تھے. قاہرہ صاحب کے زمانے میں بھی ان سے بات جانے کی کوشش کی، انہی صاحب جو آغا مسعود شورش ہیں ان کے بارے میں. ایک کمیٹی بنی، جو زیادہ مجھے نقصان تھا، میں خود جینڈر پہ آپ کو پتہ ہے ہم نے مل کے بھی بہت کام کیا، ہم کام کرتے ہیں، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے. جو ہم سے سن رہے تھے انہوں نے کہا اگر آپ ہراسمنٹ کا شکار تھی تو آپ نوکری چھوڑ کے کیوں نہیں چلی گئیں؟ آپ کی فیملی آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کسی اور جگہ پہ ٹرانسفر کرا جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیریئر جرنلسٹ ہیں اور آپ جرنلزم چھوڑ دیتی، کچھ اور کر لیتی. شریف گھرانوں کی لڑکیاں تو پھر اس طرح کے حالات میں نوکری نہیں کرتی رہتی ہیں. اس طرح کے کچھ حیرت ناک قسم کے سوالات تھے جو ہم سے کیے گئے، اور اگر تو یہ کراس کویسچننگ کا حصہ ہوتے تو ہمیں بالکل اس پہ اعتراض نہ ہوتا. اور پھر فائنلی ہمیں کمیٹی کے چیئرپرسن نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ عورتوں نے ماحول یہاں کا خراب کیا ہوا تھا، اور ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے جس میں وہ آغا مسعود شورش خود ایک آڈیو ریکارڈنگ میں مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور انہوں نے کئی بار مجھ سے معافی مانگی اور کئی بار میرے پہ حملہ کیا، اور وہ ساری خواتین کو ہاتھ لگاتے ہیں. یہ ثبوت بھی ہے. اگر ہاتھ لگانے کا ثبوت دینے کے باوجود بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہراسمنٹ نہیں ہے، تو پھر مجھے نہیں پتا جنہوں نے ایکٹ بنایا انہوں نے کیا سوچ کے بنایا، جنہوں نے وفاقی محتسب بنایا وہ کیا بنا رہے ہیں، جو قوانین بنا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. میری سمجھ سے کم از کم باہر ہے یہ ساری باتیں. مگر یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کا سٹیٹس کیا ہے پی ٹی وی کے اندر؟ میں نے ٹویٹ کیا کمیٹی کے ان سوالات کے حوالے سے، کیونکہ 30 دن میں کمیٹی نے رپورٹ دینی ہوتی ہے، 55 دن ہونے والے ہیں آج. جی ٹھیک ہے. کمیٹی جو ہے وہ ان کے سپورٹر سے مل رہی تھی، پولیٹیکل انفلوئنس تھی، اور میں نے کمیٹی کی جب ٹویٹ کی تو مجھے مینجمنٹ کی طرف سے کہا گیا، اور شازیہ عطا مری جو ہیں وہ ایک کالنگ اٹینشن نوٹس لے کے گئیں کہ آپ ٹویٹس ڈیلیٹ کیجئے. وہ نہیں کی، ہمیں بین کر دیا گیا، مجھے اور یشفین جمال جو دوسری اینکر ہیں ان کو. جی، مگر ادھر میں ناظرین ضروری سمجھوں گی کہ آغا مسعود شورش صاحب جن کا آپ نے نام لیا ہے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں، چونکہ ظاہر ہے ہم ایک ٹرائل یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں، چونکہ تنزیلہ صاحبہ آئی ہیں، اس وقت جو کمیٹی ہے وہ اس وقت مل رہی ہے اور ابھی اس کی فائنڈنگز نہیں آئی ہیں. تو شورش صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ الزامات بالکل بے بنیاد ہے، میں سختی سے ان کی تردید کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف ایک لابی ہے وہ سرگرم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو تنزیلہ اور دیگر خواتین ہیں وہ ان کے خلاف یہ شکایت لے کے آ رہی ہیں، مگر اور خواتین نے بھی ان کے بارے میں یہ شکایت کی ہے. آپ کی جانب آتی ہوں جی، چونکہ نیشنل کمیشن آف ویمن کا آپ کا تعلق ہے، کیا آپ جو حکومت کی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہو سکتی؟ اگر پی ٹی وی یہاں پہ یہ کر رہا ہے، نصرت صاحبہ کے ساتھ وہاں پہ ایک منسٹر سندھ گورنمنٹ کا یہ کر رہا ہے، تو ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی؟ باقی لوگ تو بعد میں چھوڑیں. یہ ٹریننگ بھی ہوئی ہے، باقاعدہ ایک امپلیمنٹیشن واچ کمیٹی بنائی تھی کمیشن نے، جس کے تحت ہر ڈپارٹمنٹ کی ہر صوبے میں جا کے ٹریننگز بھی ہوئی. لیکن ٹریننگ تو جب لوگ استعمال کرتے ہیں جب ذہنی طور پہ اس بات کا ان کو احساس ہو جائے کہ یہ غلط کام ہے، اور اس کو اپنے کام کا ایک مطلب اس کو بہت کیئر فری طریقے سے لیتے ہیں. بٹ یہ ٹریننگز ہوئی ہیں، اور ایک دفعہ نہیں ہوئی، کئی دفعہ ہوئی ہیں. پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اس قسم کے ہمیں شکایات آتی ہیں. کراچی تو ٹریننگ سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ بہت کم، کچھ پڑا کوئی، لیکن جو میرے خیال سے جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر جو کمیٹیز بنائی جاتی ہیں ان کی افادیت کو دیکھنا چاہیے کہ کون ہے ان کمیٹیز پہ. آپ کا ادارہ کیا کر سکتا ہے؟ ہمارا ادارہ تو صرف جب یہ سوال اس طرح کے جب کیسز آتے ہیں، ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں کوئی بھی، جیسے ابھی کسی نے کہا کہ جھوٹے بھی کیسز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو پوری طرح سے کمیٹی میں دیکھنا چاہیے. کمیٹی بائسڈ نہیں ہونی چاہیے، اکثر تو کمیٹیاں ہی خود بائس ہوتی ہیں. یہ ایک پروسیس جو ہے، تنزیلہ کے کیس میں تھی. ہاں، اور یہ اکثر ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک پروسیس ہے، اور یہ کیسز سامنے آئیں گے تو اسی سے ایک ماحول بنے گا کہ لوگ اس سے پھر گھبرائیں گے اس قسم کی حرکتیں کرنے. مگر ماحول کس قسم کا بنے گا؟ نصرت صاحبہ آپ سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں، اب معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں رات گئی بات گئی، یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے کچھ سیکھنا بھی چاہیے جو آپ کے ساتھ ہوا، خاص طور پہ اسمبلی کے فلور پہ پہلی دفعہ کسی خاتون کے ساتھ نہیں ہوا ہے، بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی ہو چکا ہوا ہے، بڑی خواتین کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. کیا وقت نہیں آ گیا کہ آپ سب کو جو بااختیار خواتین ہیں ایک ایگزامپل ہی سیٹ کر کے جانا چاہیے؟ دیکھیے منازع، اب یہ تو ہوا کم از کم کہ جو میں نے اسٹینڈ لیا، اور میں نے اسمبلی میں یہ واقعہ ہوا اور اسمبلی کے فلور پر ہی
ایک سندھ کے وہ اس مائنڈ سیٹ نے، جس مائنڈ سیٹ کی ہم ہمیشہ چیخو پکار مچاتے رہے کہ وہ اسمبلیوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ باہر تو ہے لیکن وہ اسمبلیز میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اس مائنڈ سیٹ کو جھکایا، پیر پکڑ کے معافی مانگی، سر پر چادر رکھی. میرے خیال میں اب اس کے بعد منازع آپ بھی دیکھیں گی، چاروں صوبہ اسمبلیاں، سینٹ، نیشنل اسمبلی، ہمارے جتنے بھی معزز ممبران ہیں، جو میل ممبران ہیں بلکہ خواتین بھی، سب اس چیز کو خیال کریں گی کہ بہت مہذب انداز میں طریقے سے بات کرنی ہے. ورنہ میرے خیال میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس طرح کی ابیوز لینگویجز، اس طرح کا انداز بولنے کا اور اس طرح کے جملے کے ہراس ہو جائے، تو اس طرح کی اب میرے خیال میں بہت کم ہوگا اس طرح کا کوئی واقعہ. اور اب اگر کچھ خدا نخواستہ ایسا ہوا تو نصرت سحر عباسی ہو یا میرے خیال میں دوسری ہماری جو فیمیل ممبران ہیں، وہ اب وہ کریں گی کہ جس شخص کی طرف سے یہ ہوگا اس کی ہم نے سیاست ہی ختم کر دینی، وہ زندگی بھر پھر کبھی سیاست میں نہیں آ سکے گا. ایسی مثالیں اب آپ کو بہت جلدی نظر آئیں گی. لیکن فی الحال نظر نہیں کہ آپ نے کہا کہ فی الحال نظر نہیں آ رہی، چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ آپ نے چادر پہن لی ہے، معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے، آپ کے پاس آپشن تھا، آپ لیگل ریکورس لے سکتی تھی مگر آپ نے نہیں لیا. جی بالکل، لیگل جو آپ نے سنا وہ تو آپ کو دیکھا کہ کتنا لنگر اور کتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ مہینوں پھر آپ ویٹ کریں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ دین اینڈ دیئر جو رزلٹ آیا ہے، اس کے بعد اب بھی دین اینڈ دیئر رزلٹ آئے گا. لیکن اب اس طرح یوں نہیں ہے منیزہ کہ آپ نے کہا کہ بس آپ نے ٹھیک ہے، میں نے تو اسمبلی میں جو کچھ ہوا اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے اسمبلی ہی کے ہی فورم پر بزرگ آئے، ماں بہن بیٹیوں کو لے کر آئے، پیروں پہ پڑ کے معافی مانگی. مجھے یہ بھی دیکھنا تھا منیزہ کہ اس چادر کی عزت کو بھی رکھنا. اور دوسری بات، ایک بات میں یہ کہوں گی کہ اب یہ تو ہوا اسمبلی میں، لیکن منیزہ یہ جو ود ان دا پارٹیز ہے، اب شوکاز نوٹس تھا، پارٹی کا مسئلہ ہے، پارٹی لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، وہ ان سے کیا پوچھ گچھ کرتے ہیں. یہ تنزیلہ اپنا سر ہلا رہی ہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی تنزیلہ جلدی سے، پھر میں نے سلمان صوفی نصرت صاحبہ اس دن جیو پہ بھی میرے ساتھ تھیں اور وہاں پہ یہ کہہ رہی تھیں کہ چادر کی عزت رکھنی پڑ گئی مجھے. چادر جو ہے، اگر آپ نے میں نے کوٹ پہنا ہے، میں چادر نہیں پہنی ہوئی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہماری عزت نہیں کرنی چاہیے. تو ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے تھا، ان کو اپنے رویے کی معافی مانگنی چاہیے تھی. اس کو سمبولک مت بنائیے. صرف برقے والی کی عزت ہوگی، چادر والی کی عزت ہوگی، دوپٹے والی کی عزت ہوگی. معافی مانگنی چاہیے تھی. جی تنزیلہ آپ نے خود ہی تو کہا ابھی کہ ان کو اپنے رویے کی معافی مانگنی چاہیے تھی. ان کی منسٹری جانی چاہیے تھی. جی انہوں نے ٹی وی پہ جو بیان دیا کہ میرا معاملہ رفع دفع ہو گیا، میں منسٹر تھا اور میں منسٹر ہوں، یہ ان کا اگلا جملہ تھا. ان کو اپنی منسٹری کی فکر تھی. میری بہن اگر واقعی وہ ان کی منسٹری چلی جاتی تو پھر پتہ چلتا کہ واقعی ایکشن ہوا ہے. ہاں یہاں پہ ایک ڈائریکٹر کو نہیں لا پا رہی، پوری حکومت سب کے پاس جا جا کے بتا چکے ہیں. پارٹی کیسے لوگوں کو اس مقام پہ رکھتے ہیں، یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے. اچھا سلمان صوفی صاحب، آئی لائک ٹو برنگ یو ان اوور ہیئر. دیکھیے ایک طرح سے نصرت صاحبہ تو کہہ ٹھیک رہی ہیں، یہ معاملات جب کورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں تو بڑے گھسیٹے چلے جاتے ہیں. تبھی آپ نے اومبڈسمن کا ایک عہدہ بنایا تھا، مگر اب کیا ہوا کہ حکومت اسی عہدے کو پھر سے واٹر ڈاؤن کر رہی ہے. نہ وسائل کی کمی تو ہے، اختیارات بھی لے رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ جی ٹو بی آنیسٹ ود یو، لائک میرے تک یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ آمبڈس پرسن کے کسی ادارے کو اسکیل بیک کیا جا رہا ہے. لیکن ٹو آنسر یور کوشچن، میں آپ کو کلیریفائی کروں کہ جو تنزیلہ بھی بات کر رہی ہیں، جو میری بہن سندھ سے بھی بات، جو میڈم خاور بھی بات کر رہی ہیں، دیکھیں جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو انصاف چاہیے. سپیڈی جسٹس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک بات کریں اور آپ کو اگلے 24 گھنٹے میں یا 10 گھنٹے میں انصاف ملے. ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف تھنگز یو نیڈ ٹائم، یو نیڈ ایویڈنس، اور تاکہ وہ چیز جو ہے وہ صحیح طرح کنکلوڈ ہو. ہم نے جو کیا ہے، اب ہمارا جو نیا سسٹم آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ فیبرری سے، ہم نے انہی چیزوں کو ٹارگٹ کیا کہ یہ جو کمیٹیوں کی ہیئرنگز اور اس کے بعد لینتھی کورٹ پروسیڈنگز، ہم نے اس کو ختم اس طرح کیا کہ ہم نے اس میں ایک تو کوئی میل ممبر رکھا ہی نہیں ہے. جب بھی کوئی فیمیل ہراسمنٹ کا کیس ہوگا، ابیوز کا کیس ہوگا، کوئی بھی کرمنل کیس ہوگا، تو تمام وہ سٹاف جو ہے، پہلی تو بات ہے وہ فیمیل ہے. اس کے بعد جو وومن پروٹیکشن کمیٹیز ہم نے بنائی ہیں کہ اگر آپ اس آفس کو آپ کیونکہ ایک ہماری سوسائٹی کا ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے، آپ چیزوں کو اچھالنا نہیں چاہتے. میل ہونا چاہیے تاکہ ان کو ٹریننگ ہو، وہ سمجھیں تو صحیح منظر. ہاں جی ٹریننگ کی بڑی سخت ضرورت ہے. مگر سلمان صاحب اس سے پہلے، سلمان صاحب اجازت دیجیے، اس سے پہلے کہ ہم یہ بتائیں اپنے ناظرین کو کہ کیا کیا آپ کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کر چکے ہیں، اور اس کے اندر جو لکوناز ہیں اس کے اوپر ہم آپ کی توجہ چاہیں گے. آپ سے ہم پوچھیں گے کہ جو
इंक्वायरी कमिटीज आपने बनाई थी, अभी तक वो क्यों नहीं बनी? आपने कहा था कि कोड ऑफ कंडक्ट होगा खास तौर पे हरासमेंट के हवाले से और सारी ऑर्गेनाइजेशंस को वो अडॉप्ट करना होगा, वो भी सामने नहीं आया। आप दोनों हुकूमती नुमाइंदे, आप दोनों से पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक बात की मैं वजाहत कर दूं कि जो तंजीला मजहर के केस के अंदर पीटीवी की कमेटी बनी है, वो तंजीला साहिबा कहती हैं कि वो जानिबदार हैं। हमारा ऐसा कोई व्यू नहीं है कि वो जानिबदार है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कमेटी के अंदर से इंसाफ ही होगा और तंजीला के लिए भी होगा और जो उनके मुलजिम हैं उनके लिए भी होगा। सलमान सूफी साहब, आपकी जानिब आती हूँ, ये बताइए कि बहुत सारे प्लान्स थे आपके, आपने जब ये विमेन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस हुआ आपने इसको नाफिज भी किया पंजाब के अंदर, मगर आपने कहा था कि आप इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि अगर कोई खातून हरासा हुई तो वो इंक्वायरी कमेटी के पास जाएं। फिर आपने कहा कि आप एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि हरासमेंट रूल्स होते क्या हैं और वो आप जगह जगह पे लगाएंगे, वो भी कोई ना हुआ। तो इसकी क्या वजह है जी? आप लॉज बनाते चले, अगर उनको अमली जामा ही नहीं पहनाना तो फिर क्या फायदा इन लॉज का? मुनीज़ा, मैं क्लैरिफाई कर दूं, जो हरासमेंट की आप बात करी प्रोटेक्शन एक्ट से पहले आया था और उस पे कुछ ना कुछ अमल हुआ है। आप अगर ऑफिसेस में जाएं तो वहां पोस्टर्स वगैरह नजर आते हैं, लेकिन हमने जब ये वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट किया तो इसीलिए उसमें वो तमाम कमियों को सामने रखा कि उस पे अमल क्यों नहीं हो रहा, उस पे क्यों कमेटीज जो हैं वो ड्रैग करती हैं, उनके बायस डिसीजंस होते हैं। इसीलिए जो मेरी अभी बहन भी कह रही थी कमेंट के उसमें मर्दों को भी डालना चाहिए, हमने इसीलिए इंडिपेंडेंट यूनिट्स खड़े किए हैं जिनका ना किसी विक्टिम से कोई ताल्लुक ना हो। देखिए, एक घर के अंदर भी जब लड़ाई होती है तो माँ बाप में से कोई एक ना एक बायस जरूर हो जाता है किसी बच्चे की तरफ। तो इसीलिए अगर एक ही ऑफिस में झगड़ा हो रहा है या हरासमेंट हो रही है तो उसी ऑफिस के एम्प्लॉय जब उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कुछ ना कुछ बायस का एलिमेंट आएगा। लेकिन अगर बाहर के लोग उसको करेंगे तो दे विल बी न्यूट्रल और उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ना वो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा। तो इस वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो मीडिएशन कमेटीज और वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं उनका जॉब ही यही है, जो कि मुल्तान से इंशाल्लाह ताला हम शुरू कर रहे हैं इसको, उसकी बिल्डिंग सेंटर इज रेडी और वो फरवरी में उसको हम इनॉग्रेट करवा रहे हैं। तो उसमें इंशाल्लाह ताला ये सब चीजें सामने आएंगी कि आप इजीली उसमें करवा सकेंगे मीडिएशन और इन्वेस्टिगेशन। खावर साहिबा, आपका जो इदारा है वो एक नेशनल सतह के ऊपर क्या कर सकता है ताकि हरासमेंट का जो बिल है उसके बारे में कम से कम आगाही तो हो लोगों को? ये आगाही के लिए तो काफ़ी काम किया जाता है, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि ये मुल्क की जो अर्ज़ तूल है और उसमें जितने लोग हैं वहाँ तक शायद सब बातें ना पहुँचती हों। इसमें दो बातें आपको देखने की पड़ेगी। हमारे इदारे का तो काम है कि अगर कंप्लेंट्स आए तो रेलेवेंट इदारे तक उसको पहुँचाएँ ताकि जो सिस्टम बनाए उसको काम करने, वो अपना पूरा काम करे, क्योंकि पैरेलल सिस्टम होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ओम्बड्समैन का ऑफिस है, चाहे पंजाब में है, चाहे सिंध में है, चाहे यहाँ पर है, उसको वहीं पर रेफर करें। हाँ, बिल्कुल एक कॉन्ड्यूट है। उसके अलावा अवेयरनेस कराना हमारा काम है पीटीवी की तरफ से। आपके इख्तियार में है ना? हमारा मैंडेट है ये कि हम इसके से भी, बल्कि उसके साथ हमने एडवोकेसी बहुत सारी गवर्नमेंट के साथ भी की है कि आप अपने इदारों में तो कम से कम कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाएं। लेकिन जैसे वो कह रहे थे अभी सलमान सूफी साहब के, ये जो एक माइंड सेट है, लगे हुए भी हो तो लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि जहनियत एक है हमारे ना मुल्क में जिसमें औरत को इतनी इज्जत से हर जगह नहीं देखा जाता। खास तौर पे जो काम करती हुई औरतें, हालांकि वो काम ज़्यादा अच्छा करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन लोग समझते हैं क्योंकि वो काम करती हैं तो उनको हरासा भी किया जा सकता है। तंजीला, कितना मुश्किल था आपके लिए इधर आना, इस सब के ऊपर बात करना? आपकी फैमिली भी आप परेशान होगी आपके हवाले से? बहुत मुश्किल, बहुत कोशिश की मैंने। आगा मसूद शौरी से कई बार मेरी इस टॉपिक पे बात हुई, बहुत बार उनकी मिन्नत समाजत भी की कि इज़्ज़त से काम करना है, आप अपनी ये हरकतें छोड़ दें, बाकी अगर आप अच्छे बॉस हैं या अच्छे बॉस नहीं हैं उसके ऊपर मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। ये मेरे से आप जो डिमांड्स करते हैं और ये जो मुझे आप हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, जो आप गंदा मजाक करते हैं, ये आप ना करें, बार बार हमले मत करें। और कई बार उन्होंने प्रोमिसेस किए, कई बार मेरे ताल्लुकात उनसे अच्छे हुए, 4 दिन वो ठीक रहते थे, 5वें दिन फिर वो यही हरकतें करते थे। मुश्किल काम है मुनीज़े। लोग जो हैं वो हरासमेंट के बारे में समझते हैं कि शायद रेप और हरासमेंट को मिक्स कर रहे हैं। हरासमेंट के बारे में अगर कह रही हैं खावर तो हो सकता है इन्होंने ट्रेनिंग कराने के लिए, एजुकेट करने के लिए कुछ किया हो, कहीं कुछ नहीं है। मैं 21वें ग्रेड की ऑफिसर की बात कर रही हूँ जो मुझसे कह रही थी कि देखें ना, हरासमेंट तो साबित नहीं होती, आप हाथ लगाने का सबूत दे रहे हैं, आप वो स्क्रीनशॉट्स दे रहे हैं जिसमें इतनी वल्गर गुफ्तगू है जो कोई किसी खातून के सामने नहीं करता, और आप 6-7 लोगों के ग्रुप में करें। मैंने किसी की प्राइवेट चैट नहीं शेयर की,
میری اور آپ کی اور ان کی 2 لوگوں کی پرائیویٹ چیٹ ہوتی ہے، اس میں آپ کی پریویسی، آپ جو مرضی بات کریں. 7 سے 8 لوگوں کے گروپ میں اگر آپ بات کر رہے ہیں، میرے کیریکٹر کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، میری فزیک کے اوپر ہر وقت آپ کمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے. یہ ہراسمنٹ، اور یہ سارا کچھ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. نصرت صاحبہ آپ کی جانب آتی ہوں. دیکھیں جو عورت آواز بھی اٹھاتی ہے نا، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا کیریکٹر کو خاص اچھا. میں آدھا سیکنڈ ایک لے لوں نصرت سے پہلے. مجھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو سلاٹ کی ضرورت تھی اور یہ تنخواہ بڑھوانا چاہتی تھی. آپ بھی بہت سالوں سے مجھے جانتی ہیں، مجھے آن ریکارڈ کوئی بتا دے میں 4 ایم ڈیز سے ملتی رہی ہوں، کسی ایم ڈی کے پاس میں گئی ہوں کہ میری تنخواہ اور میری سلاٹ. میں 10 وزراء کے پاس جاتی رہی ہوں اس ایشو کو لے کے کہ وہاں کا ورکنگ ماحول ٹھیک نہیں ہے. میں 10 وزراء کے نام بھی لوں گی جی، اور میں ثابت بھی کروں گی کہ میں ان کے آفیسز میں گئی ہوں. کوئی وزیر مجھے کہے کہ یہ میرے پاس یہ سفارش لے کے آئی تھی کہ میرا سلاٹ بہتر کر دیں، تو میں جھوٹی ہوں، میں بالکل اپنا کیس واپس لے لوں. جی نصرت صاحبہ. تنزیلہ منظر دیکھیے، تنزیلہ کا جو ابھی کیس آیا ہے نا، تو تنزیلہ نے ابھی جو بتایا کہ بار بار ان کے ساتھ ہی ہوتا رہا اور بار بار وہ ان سے معافی مانگتے رہے اور یہ معاف کرتی رہیں. میں یہاں پہ کہوں گی، میری پوری ہمدردی ہے، بلکہ میں تو سٹینڈ کروں گی تنزیلہ کے ساتھ. اگر تنزیلہ میرے ساتھ رابطہ کریں تو اس چیز کو ہم کہاں تک لے جائیں گے. لیکن میرے کیس میں ایک بار ہوا اور ایک بار میں ہی معافی ہوئی اور سر عام معافی ہوئی، ساری دنیا کے آگے اور ساری دنیا کے سامنے ہوا. تو یہ چیز اس سے مختلف ہے اگر تنزیلہ میرے اس کیس کو اپنے کیس سے ملا رہی ہیں. نہیں مگر نصرت صاحبہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. دیکھیں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور بہت ساری خواتین ہیں جو ہراساں ہوتی ہیں مگر وہ ڈرتی ہیں، وہ آنا نہیں چاہتی. بہت بڑی تعداد ہے. مجھے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے تھے آپ سے شادی کوئی نہیں کرے گا، آپ کا نام خراب ہو جائے گا. مجھے لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، جن کو میں لبرل سمجھتی ہوں، جو پروگریسو لوگ ہیں، جو ویمن رائٹس کے دعوے دار ہیں، علم بردار، وہ مجھے کہتے تھے تم سے شادی کوئی نہیں کرے گا، اپنا نام خراب کرو گی. آج بھی لوگ مجھے یہی کہہ رہے ہیں اور ثابت بھی ہو رہا ہے میرا نام خراب. سلمان صوفی صاحب، وقت بہت کم رہ گیا، آپ کی جانب آؤں گی. بدلے گا کیسے سر؟ کیسے بدلے گا یہ؟ جی یہ بدلے گا سسٹم کے بدلنے سے. آپ کے جب اگر کارپٹ میں میگٹس آئے ہوں نا تو آپ اس کے اوپر ایک نیا کارپٹ بچھا لیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک نیا سسٹم لانا پڑے گا جس میں آپ کو آلٹرنیٹیو میکنزم پرووائڈ کرنے پڑیں گے. ابھی ہمارے جو لوگ جس سسٹم میں جنہوں نے انصاف پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، ابھی بل پاس ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیجسلیشن ہوگی. سلمان صاحب آپ کی باتیں پتہ ہے نا بہت ہم لوگوں کو عجیب لگ رہی ہیں کہ ابھی یوں ہوگا، ابھی ایسا کرنا پڑے گا، ابھی یوں ہے. دیکھیں ہم اوور نائٹ چینج نہیں ایکسپیکٹ کر سکتی، اوور نائٹ چینج ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی. سندھ نے بل جو ہے نا بہت پہلے پاس کیا تھا، لیکن ان کے پاس تو امپلیمنٹیشن میکنزم بھی نہیں ہے. آخری بات سلمان صاحب پہ میں نے پروگرام کی کلوزنگ کرنی ہے، پروگرام کی کلوزنگ کرنی ہے، پلیز آخری بات کر دیجئے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ امپلیمنٹیشن میکنزم ہمارے بل میں اسی لیے ہے. سندھ میں بھی بل یہ آیا تھا لیکن آج تک ایک کنوکشن اسی لیے نہیں ہو سکی کیونکہ امپلیمنٹیشن میکنزم نہیں ہے. ہمارے بل پہ جو شور بھی مچا ہوا ہے وہ اسی لیے مچا تھا کیونکہ اس میں امپلیمنٹیشن میکنزم موجود ہے اور یہ نیا سسٹم جیسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کام کرنا شروع کرے گا تو آپ کے سامنے رزلٹس آ جائیں گے. تھینک یو آل. میرے پروگرام کا وقت ٹائم سوری بالکل ختم ہو گیا ہے. یہ ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر بلا تعداد پروگرام ہو سکتے ہیں، مگر ادھر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی یہ پروگرام کسی مرد کے خلاف نہیں ہے یا مردوں کے خلاف نہیں ہے، یہ اس ذہنیت کے خلاف ہے جہاں خواتین کو یا کسی کمزور کو ہراساں کیا جاتا ہے. اگین میں یہ کہوں گی، یہاں پہ وضاحت کروں گی کہ پی ٹی وی کی جو انکوائری کمیشن ہے ابھی وہ بیٹھی ہوئی ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا اور ہم سب چاہتے ہیں کہ انصاف ہو مگر جو کمزور ہے اس کا بھی تحفظ ہو. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.